فیض مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سچویشن رہی یعنی کہ 13 جون سے حملے شروع ہوئے تو اس کے بعد سے ایک کافی سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں. کبھی یہ لگ رہا تھا کہ امریکہ اس جنگ میں کود جائے گا، لیکن پھر سب کو یہ بیان یاد آتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ جی میں جنگیں ختم کروانے کے لیے آیا ہوں، اور وہ اپنے پیشوؤں پہ اس سے پہلے کرٹیسائز بھی کرتے رہے، براک اوباما ہوں یا کسی اور پہ. درمیان میں ہم نے تلسی گیبرٹ کا سٹیٹمنٹ بھی ظاہر ہے کافی زیر بحث آیا. پیٹ ہیگسیت کے حوالے سے بھی کہا جاتا رہا کہ وہ بھی اس جنگ کے خلاف ہیں، ان کی اتنی سوچ نہیں ہے، تو ان کو سائیڈ لائن بھی ایک طرح سے کیا گیا. اور کچھ تلسی کے بارے میں تو ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا تھا. تو کیا سچویشن رہی اس سارے عرصے کے دوران، اور اس وقت کیا سوچ پائی جاتی ہے واشنگٹن میں؟ دیکھیے بیسک چیز، تھینک یو فرسٹ آف آل، تھینک یو ویری مچ اشفاق فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ کچھ چیزیں امریکن پالیسی میں طے ہیں، فارن پالیسی میں، جیسے کہ ابھی پینلسٹ نے بھی کہا کہ اسرائیل کی جو سپورٹ ہے وہ آئرن کلیڈ ہے، اور امریکن ڈاکٹرن جو تھرو آؤٹ دا ہسٹری اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اسرائیل کی حفاظت ہر حالت میں ہر قیمت پر کی جائے گی. لیکن یہ بھی بات اب آپ نے یہ دیکھی، صدر ٹرمپ نے ظاہر ایک ہسٹری میں ہر لحاظ سے وہ اپنا مقام بناتے جا رہے ہیں. یہ پہلے پریزیڈنٹ ہیں کہ جنہوں نے اسرائیل کے بارے میں اور اس کی لیڈرشپ کے بارے میں اتنی سخت باتیں پبلکلی کہی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے امپرامپٹو اپنی جو بات چیت کی ہے پریس سے، اس میں وہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اس میں انہوں نے ایون ایف ورڈ تک استعمال کیا. یہ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں، بلکہ انہوں نے پھر جو لگاتار جو ایکس اور جو ٹروتھ سوشل پر جو اپنی پوسٹ کی ہیں وہ بھی انتہائی سخت ہیں. کبھی جو ہے ہسٹری میں ایسا اتنی سخت پوسٹ، اتنے سخت اسٹیٹمنٹ نہیں آئے. اچھا اب دیکھیے دوسری طرف اگر آپ جب آتے ہیں نا اشفاق، تو آپ یہ دیکھیے جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ یہ ظاہر ہے کہ ان کی پوزیشن یہی ہے کہ ہم کو اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے، اور یہ بائی پارٹیزن سپورٹ ہے، بلکہ ملٹی پارٹیزن سپورٹ ہے. کوئی ایسا حصہ امریکن سوسائٹی کا نہیں ہے جو اسرائیل کے ایگزسٹنس پر اور اس کی سپورٹ پر انگلی اٹھاتا ہو، حرف اٹھاتا ہو. اور لیکن یہ الگ بات ہے کہ اختلافات ہیں، لیکن ایک چیز تو ہے. اچھا پھر خصوصاً اب ایک قدم آگے بڑھ کر صدر ٹرمپ کا جو ڈاکٹرن ہے وہ یہ ہے، اور انہوں نے بالکل اس کو کلیئر کٹ دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ ایران کین نیور ہیو اے نیوکلیئر ویپن. اور یہ اصل بات ہی یہ تھی کہ دیکھیے یہ جنگ کے جو بیسک جو محرک ہے، جو اس کا جو پرائم موور ہے، وہ نیتن یاہو کی پوزیشن یہ تھی کہ ایران جو ہے اس کا نیوکلیئر پروگرام چاہے سویلین پرپز کے لیے ہو یا چاہے ویپنز کے لیے ہو، وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا، اور ان کے پاس زیرو انریچمنٹ کی فیسلٹی ہونا چاہیے. جبکہ امریکن پوزیشن یہ تھی، ظاہر جو چونکہ این پی ٹی کے ممبرز ہیں دونوں، تو این پی ٹی کی پوزیشن ان کی ایران چونکہ این پی ٹی کا ممبر ہے تو ان کی پوزیشن ہے امریکنز کی کہ ٹھیک ہے، دے کین ہیو سویلین پرپز آف دا پروگرام، دے کین ہیو دا پروگرام فار دیٹ پرپز. لیکن اور اسی جو 12 روز کی جو جنگ تھی اشفاق، اس میں کشمکش یہی تھی کہ ٹرمپ کو نیتن یاہو یہ چاہتے تھے کہ وہ ہماری پوزیشن پر آئیں اور زیرو لیول پر اس کا ایکسپٹنس ہو، زیرو ٹالرنس. اور میرا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ بالآخر اسرائیل کی پوزیشن پر وہ شفٹ ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہاں پر جو ہے بالکل خود جو ان کا جو کہنا ہے کہ انہوں نے بالکل حیرت انگیز بات ہے کہ ایک ایسا کنٹری یعنی کہ اسرائیل بات کر رہا ہے اس چیز کی کہ جی ان کے پاس انریچمنٹ کی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، جو خود این پی ٹی کا سگنیٹری نہیں ہے، جو خود ایک نیوکلیئر پاور ہے لیکن ڈکلیئر نہیں کرتا خود کو اور اس سے بھاگتا ہے، اور اس کو ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے مسئلہ ہے، حالانکہ ایکسپینشن کے ایشوز کے اپنے ہیں. جنرل صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت اس جنگ کو اگر سمجھا جائے کہ ختم ہو چکی ہے تو اس کے ٹیک اویز کیا ہیں، یعنی کہ ایران کو اس سچویشن کے بعد کیا سیکھنا چاہیے؟ مثال کے طور پر ایک تو جو پراکسیز ہوتی تھیں وہ اتنی افیکٹو ہمیں نظر نہیں آئیں، دوسرا یہ ہے کہ ایئر ڈیفنس ہمیں اتنا پورٹنٹ نظر نہیں آیا، فضائیہ نان ایگزسٹنٹ نظر آئی، جس کی وجہ سے ہم نے تہران اور مختلف علاقوں میں جو ان کے فضائی جو جگہیں ہوائی جو اسکائیز ہیں ان کے اوپر کنٹرول دیکھا اسرائیل کا یا پھر لیٹر آن امریکنز کا. تو کیا کچھ سیکھنا پڑے گا؟ اور پلس پہلا جو حملہ تھا اس کے اندر جو اعلیٰ قیادت کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، تو جو مولز ہیں ود ان دا کنٹری وہ بھی کھل کے سامنے ہے. آپ کی نظر میں اگر آپ ڈائسیکٹ کریں کیا کچھ سیکھنا پڑے گا ایران کو اس سارے واقعے سے؟ جی
جی آئی تھنک ایران کے لیے تو میں اس کو اپرچونٹی، جیسے پاکستان کو ہم کہتے تھے نا کہ ہر چیلنج میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، ایران کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی آئی ہے ان آل ڈومینس. اٹ از ناٹ اونلی ملٹری ڈومین. ایران کو ریسیٹ کرنا ہوگا، چیس بورڈ دوبارہ لگانا ہوگا، اپنے کورس کو، ڈسکورس کو دوبارہ ریویو کرنا ہوگا ان ملٹری ڈومین، ان پولیٹیکل ڈومین، ان سوشل ڈومین اینڈ ان ڈپلومیٹک ڈومین. جی یہ ساری چیزیں اس نے ایڈریس کرنی ہے. دیکھیں ایران کے جو ملٹری کا تو آپ نے کافی اچھی چیزیں ہائی لائٹ کر دی ہیں کہ جب آپ کا 25 to 30 پلس مائنس بلین ڈالر کا آپ کا بجٹ ہو اور آپ اپنی جو وار فیئر ہے اس میں اپنی ہر ڈومین اور تھرو آؤٹ تمام اسپیکٹرمز کو کور نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا آپ کا یونیلیٹرل رسپانس. جیسے ابھی جا رہا تھا میزلز کے ذریعے، ٹھیک ہے اس نے افیکٹو کام کیا بٹ یہ گارنٹی نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ جو آج کی ماڈرن جنگ ہے یہ اشفاق صاحب اٹ از لٹل ادر دین دی وار جو پاسٹ میں ہوتی رہی ہیں، یہ اب ٹوٹل وار کی شکل اختیار کر جاتی ہے کہ یہ سوسائٹی پوری امپیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اس میں. ابھی اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ کون سی جو جیتتا وہی ہے جنگ جو سب سے زیادہ پین لے سکتا ہے اور کتنا پین وہ دوسرے اینیمی کو دے سکتا ہے. جی تھریش ہولڈ ابھی جہاں پہ پین لینے کا تھا تو ایران کا زیادہ تھا. وہ 200 جہاز پھر رہے ہیں، میزائل آ رہے ہیں، کیجولٹی ہو رہی ہیں، ان کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا. جب پاکستانی جیسے اس طرح کی ہماری نیشنز ہوتی ہیں ان کو اب ہم روز دھماکے سنتے ہیں، ایک یوز ٹو ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی دھماکے ہوتے تھے تو لوگ سڑکوں پہ نکل جاتے تھے. ایران ہیز مور کیپیسٹی ٹو ٹیک دا پین. اسرائیل کے پاس وہ ان کا تھریش ہولڈ کم تھا غیرت مند قوم ہے تو غیرت مند کے علاوہ بھی پھر آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. جی انوائرمنٹ اسرائیل میں اب کتنی دیر کانسٹنٹلی ان کو رکھتے اس انوائرمنٹ میں، شیلٹرز کے نیچے اور ٹنلز میں، اور تو ان کا وہ اور پین ایران نے تھوڑا بہت ان کو دیا، انہوں نے تو دس وار ہیز گون ٹو دیٹ. تو اس کو بچانے کے لیے یا سوسائٹی پوری اپنے پورا اسپیکٹرم آف دا وار دیکھنا ہوتا ہے اکراس آل جو اس کے چیزیں ہیں وہ آپ نے ساری کور کری. تو اس بجٹ کو آپ کو یہاں پہ کرنا ہوگا. اب پولیٹیکل ڈومین میں دیکھیں سعودی عربیہ اور ڈپلومیٹک پولیٹیکل میں دیکھیں ایک جو انٹرنل انہوں نے اپنی پالیٹکس کو وہ لوگ جو ڈس سیٹسفائیڈ ہے. دیکھیں نا ریجیم چینج ایک آبجیکٹو آج بھی تھا اور آئندہ بھی رہے گا. تو آپ کی جو ڈس سیٹسفیکشن ہے ود ان دی سوسائٹی یا جو لوگ آپ کے ساتھ جڑ نہیں رہے ہیں تو آپ نے ان کو جوڑنا ہے جی کسی نہ کسی طریقے سے. یہ جو مولڈز بھی تبھی کریٹ ہوتے ہیں، انسائڈ جاب بھی تبھی کریٹ ہوتی ہے. اور ڈپلومیسی میں ابھی آپ نے امپروو کرنا ہے اور خاص طور پہ نظر رکھنی ان ایلیمنٹس پہ جو آپ کے سپوائلر تھے جن کو آپ بہت اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتے تھے. میری بالکل اشارہ را کی طرف ہے اور انڈیا نے جو رول پلے کیا ہے ان کو ایک انٹروسپیکشن اپنی کرنی ہوگی جی ٹو ریسیٹ دی ٹائز ود سچ سپوائلرز.